کہیں کا نہیں، جان ایلیا۔ میں کرو میگنی انسان میں لاکھوں برس پہلے سے لے کر اس پل تک کا انسان بہت دکھیا ہوں۔ دکھ ہے اور دکھ ہے، دکھم دکھم دکھم۔ حدیث پاک میں آیا ہے موتو قبل ان تموتو، یعنی مر جانے سے پہلے مر جاؤ۔ سو میں مرنے سے پہلے مر چکا ہوں، اور واہ ویلا صد واہ ویلا کہ جو مرنے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں وہ بدبخت کبھی نہیں مرتے۔ ان کا تن تو مر جاتا ہے پر ان کا نام جیتا رہتا ہے۔ اور نشان، کیا تم جانتے ہو کہ ان کا نام کتنے دکھ بھوگتا ہے، کتنے دکھ، اور صدی صدی بھوگتا رہتا ہے۔ کل انگلستان میں رہنے والے ایک پڑھے لکھے آدمی نے مجھ سے بات چیت کی۔ وہ آدمی ملکوں اور قوموں کے بارے میں لوگوں کی رائے اور ان کی سوچ جاننے اور ان کو برطانوی نشر نگاہ کے ذریعے کروڑوں لوگوں تک پہنچانے کا کام کرتا ہے۔ اس بھلے ماس نے مجھ سے کہا کہ آپ ایک شاعر ہو اور ہندوستان کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی بھی شعر و شاعری سے گہرا سمبند رکھتے ہیں۔ انہوں نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کے بعد پاکستان کے بارے میں بڑی بھیانک باتیں کہی ہیں اور بے حد تباہ کار ارادوں کو ظاہر کرنے کے ساتھ تباہ کار ترین کارروائیوں کی نمائش کی ہے۔ انہوں نے جوہری بموں کے بدترین دھماکے کرائے ہیں۔ نشان، میں نے اس بھلے ماس کی بات سنی اور کچھ لمحوں تک خاموش رہا۔ پھر میں نے کہا کہ بھائی جی، اٹل بہاری واجپئی شعر و شاعری سے گہرا سمبند ہی نہیں رکھتے، وہ تو شاعر ہیں، سچ مچ کے شاعر۔ وہ جب سیاست کی بولی بولتے ہیں تو کوئی اور بولی بولتے ہیں، اور جب اپنی بولی بولتے ہیں تو وہ بولی بولتے ہیں جو امیر خسرو، قلی قطب شاہ اور میرا بائی سے شروع ہوئی اور ولی دکنی اور میر تقی میر تک پہنچ کر جنبش لب کا معجزہ بن گئی ہے۔ یوں کہ وہ ایک سیاست داں ہیں، اور سیاست داں دوہرے یا دوغلے آدمی ہوتے ہیں۔ اٹل بہاری واجپئی اردو قوم اور اردو تہذیب کے پیمبر، طوطیِ ہند امیر خسرو کے چیلے اور ان کے دوہوں کے نابینا حافظ نہیں، بینا حافظ ہیں۔ وہ اردو آدمی ہیں اور اردو شمالی بر صغیر کی سب سے چہیتی زبان ہے، چاہے وہ دیوناگری میں لکھی جائے یا عربی کے نستعلیق رسم خط میں۔ لندن سے آنے والے بھلے ماس، تم نے سوال تو کچھ اور کیا تھا اور میں جواب کچھ اور دے رہا ہوں، اور اس کچھ اور جواب کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ یہاں تمہیں ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ تاریخ اور تہذیب کے بارے میں ایک سوال، دو سوال یا تین سوال کر کے پورا جواب پانے کی ہوس وہی رکھ سکتا ہے جس کی مسیں نہ بھیگی ہو۔ ہاں، تو اس کچھ اور جواب کا جاری سلسلہ یہ ہے کہ اردو کا نام اردو سرے سے غلط ہے۔ میری اور میرے کم سے کم 550 یا 600 برس پہلے کے پرکھوں کی زبان کو آغاز سے لے کر پنجاب اور دو آبے میں 19ویں صدی کے شروع تک 3 ناموں سے یاد کیا گیا، یعنی ہندوئی، ہندوی اور ہندی۔ مجھے ابھی ایک بات یاد آئی ہے اور اس کے یاد آنے سے میری ذات بہت شرمائی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ امروہے کے پرانے تھانے کے سامنے کی حویلی میں رہنے والا ایک شیخ مسمى غلام حمدانی، شاید وہ پہلا آدمی تھا جس نے شمالی بر صغیر کے ہزاریوں اور بازاریوں کی مہربان ترجمان خاکسار اور کرشمہ کار زبان کو، ہندوؤں اور مسلمانوں کی زبان کو، غیر عربی، غیر ایرانی اور مسلمان زبان کو پہلی بار اردو کہا۔ یہ تہذیب کی جنتری کا وہ جرم ہے، وہ جنایت ہے جس کی عقوبت میں مسمى غلام حمدانی المعروف بمصحفی کے نام ہی کو نہیں، پورے امروہے کو تاریخ کی سولی پر چڑھا دیا جانا چاہیے۔ بھلے ماس، تم نے بھارت کی نوخیز اور بدترین سرکار کی جہنمی بدکاری کے بارے میں مجھ سے اختصار کے ساتھ کچھ پوچھنا چاہا تھا، مگر میاں میں بری طرح پھیل گیا۔
ایسا پھیلا کہ اگر کھلو باولی بھی سنے تو ہنستے ہنستے ضعیف ہو جائے۔ میری بات شاید تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی، پر بات یہ ہے کہ بات تو بات ہوتی ہے، چاہے وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ سنو اور سمجھو، بھارت نے بم کے جو غیر انسانی، غیر شریفانہ، رذیلانہ اور غیر ہندوستانیانہ دھماکے کیے ہیں، ان کا ایک سلسلہ ہے جس کے سرے کو انگلستان کے گوروں نے جنبش دی تھی، جسے فورٹ ولیم کالج نے اور تیز کر دیا، ایک زبان کو 2 زبانوں میں بانٹ دیا۔ تم سوچ رہے ہوگے کہ بھارت نے جوہری بم کے جو دوزخی دھماکے کیے ہیں ان کا فورٹ ولیم کالج سے کیا تعلق ہے؟ میں تمہاری اس سوچ کے دکھ کو پوری طرح سمجھتا ہوں، اور وہ یوں کہ خود میں بھی بہت دکھ میں ہوں۔ میں پلاسی کی جنگ سے لے کر اس مہینے کے اور اس مہینے کے اس دن کے اور اس دن کی اس شام کے اس لمحے تک بہت بڑے دکھ جھیلتا رہا ہوں۔ بھلے ماس، تم شاید صرف میرا نام جانتے ہو، مجھے نہیں جانتے۔ میں نہ بھارت کا آدمی ہوں اور نہ پاکستان کا۔ ایک زمانہ تھا جب میں ہندوستان کا آدمی تھا، یعنی بر صغیر کا آدمی۔ اس کے بعد میں نے از خود ساری دنیا کی قومیت اختیار کی، اور پھر میں کہیں کا نہیں رہا۔